السلام علیکم زرری۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور میں بہت الجھن میں ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے صرف 27ویں رات کو جاگو، کوئی کچھ اور کہتا ہے، اور میری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے خاص دنوں کی وجہ سے۔ مجھے لگ رہا ہے میں اس برکت سے محروم رہ جاؤں گی۔ مجھے بتاؤ نا، میں عبادت کیسے شروع کروں؟ وعلیکم السلام صدف، میری بہن، تم بالکل پریشان مت ہو۔ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کسی ایک دن یا ایک طریقے کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ آؤ، میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں کہ اس ایک رات میں ہماری پوری زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا تم اس حساب کو سمجھتی ہو؟ 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال اور 4 مہینے۔ ذرا سوچو، اگر آج کی رات تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ کے یہاں لکھا جائے گا کہ تم نے لگاتار 83 سال تک نماز پڑھی ہے۔ اگر آج تم نے 10 روپے صدقہ کیا تو ثواب ایسے ملے گا جیسے تم نے 83 سال تک روزانہ صدقہ کیا ہو۔ ہماری تو پوری زندگی بھی شاید 60 یا 70 سال کی ہوتی ہے، جس میں آدھا وقت سونے اور دنیا کے کاموں میں نکل جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بونس رات دی ہے تاکہ ہم قیامت کے دن پچھلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور تمہیں پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں بھی نہیں ہیں۔ ہر گھر، ہر مسجد، ہر مصلی فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام، جو صرف انبیاء کے پاس آتے تھے، وہ اس رات زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ کیا ہم چاہیں گے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے گھر آئیں اور ہمیں فون پر فضول باتیں کرتے ہوئے پائیں؟ بالکل نہیں۔ صدف، سورہ الدخان میں اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ اگلے سال کون پیدا ہوگا، کون اس دنیا سے جائے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو بیماری آئے گی اور کس کو شفا ملے گی، یہ سب فیصلے آج رات فرشتوں کے رجسٹروں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر تم اپنی تقدیر بدلوانا چاہتی ہو تو یہی وہ رات ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور معافی کا تو کھلا اعلان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میری بہن، ایک بات یاد رکھنا، دل میں کینہ یا نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے نفرت رکھتا ہے۔ آج رات سب کو معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اب آتے ہیں اس سب سے بڑی غلطی پر جو ہمارا کلچر بن گئی ہے، سنت نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف 27ویں شب کو جاگتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اگر لیلۃ القدر 29ویں رات کو ہوئی اور ہم صرف 27 کو جاگے تو ہم نے تو اتنا بڑا موقع کھو دیا۔ ہمیں ان 5 راتوں کو خاص سمجھنا ہے۔ اور صدف، تمہارا جو مسئلہ تھا کہ خاص دنوں یعنی مینسٹریشن میں عورتیں کیا کریں، تو میری وہ بہنیں جو اپنے ان دنوں میں ہیں وہ بالکل اداس نہ ہوں۔ لیلۃ القدر صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ تم وضو کر کے اپنے مصلی پر بیٹھ جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، درود شریف پڑھو، دعا کرو، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے والے کو مل رہا ہے، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ زری، میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں صرف 27ویں رات کے بھروسے بیٹھنے والی تھی اور اپنی طبیعت کی وجہ سے مایوس تھی، لیکن اب میں آج ہی سے مصلی بچھا کر اللہ سے معافی مانگوں گی اور اپنے دل سے ہر کسی کی نفرت نکال دوں گی۔ بے شک صدف، اور چلتے چلتے تمہیں وہ خاص دعا بھی بتا دوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ آپ سبھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کی اور ہماری اس رات کی عبادت کو قبول فرمائے۔ کامنٹس میں ایک بار دل سے آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس بہن کی آمین سے ہم سب کی تقدیر بدل جائے۔